والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا آلانا ومولانا وملجانا ومأوانا سيدنا وسيد الأولين والآخرين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسنين مولانا ومولى الثقلين وعلى آله وأصحابه وعترته الذين فازوا في الدارين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اگر بلند آواز سے سارے بیک زبان ہو کر کے گنبد خطرہ کی مٹی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں تو انشاءاللہ محفل میں برکت بھی آئے گی، محفل کا ماحول بھی بنے گا. بلند آواز سے پڑھیے السلام ذرا محبوب کی
ہم کیا کرتے ہیں توجہ، ہم کیا کرتے ہیں کہ آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے، آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، ہم نعت کی صورت میں گونجا بھی چاہیے، ہم نعت کی صورت میں اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور، اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور، تو یہ سچ ہے اور جو انشاءاللہ لطف آئے گا جب شعر پورا ہوگا، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں۔ بس جو میرے آقا کا صدقہ چاہتا ہے ایک مرتبہ ذرا صدا بلند کر دے، مجھے لطف آ جائے کہ یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار ہیں، آتے نہیں جن کو سرکار لائق کے سب عزت و اکرام و صوفی باصفا خلیفہ مجاز آستانہ علی مولا شریف برادر محترم خان حضرت مولانا صوفی احمد جمال شمولی صاحب، خطیب اہل سنت برادر محترم حضرت علامہ مولانا حافظ محمد شفیع چشتی صاحب، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نعمان صاحب، محترم خان سید عرفان علی شاہ صاحب، دیگر حضرات ذی وقار، بالخصوص آج کی یہ محفل منعقد کرنے والے میرے عظیم بھائی خطیب اہل سنت نادر اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد اشفاق ناجی صاحب، دیگر قاضی برادران، آپ کے ساتھ جتنے احباب ہیں انتظامیہ والے، آپ سب احباب جو میرے نبی میلاد کے محفل میں آئے ہیں، آپ میرے سر کے تاج ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرات گرامی انتہائی مختصر وقت میں چند اشعار آپ کی مشغول کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ توجہ فرمائیں گے اور میرے ساتھ یہ شفقت فرمائیں گے، اگر کوئی بات سمجھ آئے تو آپ نے ذرا مسکرا کر سبحان اللہ کہہ کے بتانا ہے کہ ہمیں بات سمجھ آئے گی۔ حضرات گرامی، آج ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ میلاد کیوں منا رہے ہو، کہاں سے ثابت ہے، کیوں کرتے ہو؟ تو یار دلائل عرض ہم دے رہے ہیں، سننے والے سن رہے ہیں، لیکن وجہ یہ ہے کہ جب بھی ربیع الاول آتا ہے تو وہی اعتراضات جو 6 سال پہلے ہوتے تھے اور بار بار بندہ جواب دے کا جناب پھر برباد ہوتی ہے، یہ کیوں ہوتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے۔ ہم نے کہا ہے بس آج کے بعد ہم کسی کو دلائل نہیں دیں گے، جو مانتا ہے مانے، جو مانتا ہے مانے، اور جس
قسمت میں ماننا نہیں ہے تو وہ ہمارے دلائل سے سمجھ بھی نہیں سکتا ہے. تو ہم ایک ہی جواب دیتے ہیں قاضی صاحب کو کیا ہے؟ نہ علما وچ فسا سانو علما وچ فسا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو علما وچ فسا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو علم دا سکہ نہیں چلتا سکہ نہیں چلتا وہ جتنے عشق ڈیرا. آج ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اور اس نبی کی نبیانی حکمت کو اب مسائل میں الجھانے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ کیوں ہوا تو وہ کیوں ہوا, یہ کیوں ہوا تو وہ کیوں ہوا. انہی مسائل میں الجھ کر کے ہماری یہ صبح حالی ہو رہی ہے. ہم بٹتے ہی بٹتے جا رہے ہیں, ٹکڑے ٹکڑے ہوتے جا رہے ہیں. ہم تجھے نبی کے میلاد میں ایک پیغام دینا چاہتے ہیں اور کوئی ایسا طریقہ اختیار کر. اور یہ دنیا جو دن بدن ٹوٹتی جا رہی ہے کسی نہ کسی طرح انہیں آپس میں ملایا جائے, کسی نہ کسی طرح نفرتیں مٹائی جائیں, کسی نہ کسی طرح محبتیں عام کی جائیں. اور وہ محبتیں کیسے عام ہوں گی؟ ایک دوسرے کو کافر اور مشرک کر کے نہیں ہوں گی, ایک دوسرے پر کیچڑ چھاڑنے سے نہیں ہوں گی, بلکہ یوں کہا کر اور جو میرے نبی کا غلام ہے وہ میرا امام بن گیا ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, میں کتنا کام کر رہا ہوں اور میں کتنا حق ادا کر رہا ہوں. اگر میں اپنا منصب منصبی ادا کر رہا ہوں تو دوسرا بھی کرے گا, اگر وہ کر رہا ہے اگلا بھی کرے گا. لیکن وجہ یہ ہے میرے دوست, ان نازک حالات میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا جب کفر سارا اکٹھا ہو کر کے مسلمانوں پہ یہ کار کر رہا ہے اور انہیں ہر طرف سے دبانے کے چکر میں ضرورت کس کمر کی ہے. آج ہر مسلمان یکجا ہو کر کے اعلان کرے وہ ہم کسی بھی محال پر نپٹنے کے لیے کل بھی یہ تھے, آج بھی یہ تھے, اور ہمارا ایک ہی دعویٰ ہے اور جو نبی کا غلام ہو جائے گا وہ ہمارا. علما وچ فسا سانو کوئی یار دی گل, بولو کوئی یار دی گل, وہ اتنے علم دا سکہ نہیں چلتا. بولو بولو سبحان اللہ, اتنے علم دا سکہ نہیں چلتا. جتنے عشق اور یاد رکھیے جہاں محبت ہوتی ہے وہاں اعتراض نہیں ہوتا ہے, جہاں محبت ہوتی ہے وہاں جناب والا تولا ماپا نہیں جاتا ہے, جہاں محبت ہوتی ہے وہاں دلائل نہیں دیکھے جاتے. بلکہ اگر سچی محبت تجھے کسی سے ہو اور دنیا ساری گلا کرتی رہے تو کہے گا نام معمول کا عیب سن سکتا ہوں, بول سکتا ہوں, بلکہ میرے نبی نے فرمایا اگر تجھے کسی سے محبت ہو جائے پھر تم اس کا عیب سن بھی نہیں سکتا, بول بھی نہیں سکتا. ان کا شیا یوں بھی یوں سے اور کسی کو محبت تیرے دل میں گھر چل جائے تو تجھے اندھا بھی کر دیتی ہے, وہ تجھے بہرا بھی کر دیتی ہے.
میں سلسلہ ہوا ادھر بلکہ ایک جھوٹے نبوت نے جب نبوت کا دعویٰ کیا یہ مسلمان کے ساتھ سے بات کی بات ہے جب اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا لوگ بہت سارے پکڑے گئے حضرت ابو مسلم غلامی ملنے میں آ گئے اللہ امام سیوطی فرماتے ہیں محدث دیوبی نے بھی لکھا ہے قاضی ایاز حلقی بھی لکھتے ہیں ابو مسلم غلامی کو جب پکڑ کے لایا گیا اس جھوٹے ابو اسود کے پاس وہ کہنے لگا ہو ابو مسلم غلامی بتا میں نبی ہوں یا نہیں میں نبی ہوں یا نہیں ابو مسلم غلامی کہتے کیا کہ میں نبی ہوں پھر کہتے ہیں یا مجھے وہاں کوئی نہیں آئی اور یہ میں تینوں گانے سمجھا رہا جی کوئی تینوں پوچھے نجات جائز ہے وہ آگے یہ پتہ کیا کہ توجہ جس طرح آپ نے پوسٹ فیس بک میں بھی پڑھی ہوگی نا کہتے ہیں یہ میٹھے بڑے نرم مزاج ہوتے ہیں کسی بندے کی دعوت اسلامی پریشانی ہوگی تو میں انہوں اکثر کرنا انج نہ کر جڑا ناراض ہو گیا نہ بولے نہ خوش سبحان اللہ لیکن اس نے کہا یہ میٹھا میٹھا اس وقت تک ہوتا ہے جب میرے نبی کے ساتھ محبت و پیار کا رشتہ قائم ہو اور اگر کوئی نبی کے بارے میں ہلکا جتنا بولے گا تو پھر یہی میٹھا اسے 27 گولیاں مار کے بتائے گا ہمارے سامنے نبی کی خاطر ہے نبی کی محبت و پیار ہو شان و عظمت بیان کرتے ہوئے اگر کوئی ہمارے پاس آئے تو وہ ہمارے سر کا تاج ہے اور اگر ذرا سا ہلے چاہے وقت کا قبر پر کیوں نہ ہو اسے زندے کی ماں کے بتاتے ہیں نبی کا جو غدار ہے یہاں کچھ لگتا ہے نا ہمارا وہاں کچھ لگتا ہے سبحان اللہ بولو سر خوشی نہ ہو سبحان اللہ بولے بولو ذرا اگر کوئی کہے میراث جائز ہے آپ کا میں تو سنے ہی نہیں کیا سنیں گے ہمارے کان سنیں گے نبی کی ہماری زبانیں بولیں
کی عظمت کو چھوڑ کر کے اپنی بات کرے تو ہم کہتے ہیں ہم تو سن ہی نہیں سکتے تو کیا رہا ہے. ابو مسلم کو نام کو پکڑ کے لایا گیا. ابو الاسود کہتا ہے کیا میں اللہ کا نبی ہوں؟ کیوں کہتا ہے مجھے تو سنائی نہیں دے رہا. اب تم آگے کہتا ہے کیا محمد اللہ کے رسول ہے؟ آپ نے فوراً کرن لایا سامنے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اب جب حضرت ابو مسلم فلانی نے میرے آگے رسالت دلوائی پھر پوچھتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں تو پھر کہتے ہیں میں نے سنا ہی یہ تو بڑا جناب ہماری دربار میں آ کر کے یہ ہمارے جناب اس نے عدالت کی توہین کی ہے, ہمارے دربار کی توہین کی ہے, مجھے نبی ماننے سے انکار کیا. چلو اس کو آگ میں ڈالو. اب جب آگ میں ڈالا گیا وہ نبی کا غلام
جناب مسلم خولانی مدینے میں آئے. آپ نے اعلان فرمایا وہ لوگوں سنا کہ ابو مسلم خولانی یہ آپ سے بچ کر کے مدینے میں آیا ہے, ذرا اسے بلا کے لاؤ میرے پاس, میں اسے ملنا چاہتا ہوں. ابو مسلم خولانی جب سامنے آئے, جناب فاروق اعظم نے اپنے ہاتھ پھیلا کے فرمایا آ میرے سینے لگ جاؤ, میں تیرے ہاتھ چومنا چاہتا ہوں. آ میرے سینے لگ جاؤ, میں تیرے ہاتھ چومنا چاہتا ہوں. جناب حضرت صدیق اکبر بھی آ گئے. جناب فاروق اعظم فرمانے لگے او میرے نبی کے عاشق ہمارے لیے دعا کر. ہمارے لیے دعا کر. انہوں نے کہا حضور ہمارے لیے ہم کیا دعا کریں, دعا کا حق ہے. پھر جناب فاروق اعظم نے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے عرض کیا مولا تیرا شکر ہے میں نے امت محمدیہ میں ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ جس کو تو نے جناب ابراہیم والا جذبہ عطا فرما رکھا ہے. کیوں؟ جناب ابراہیم کو بھی آگ نے نہیں ڈالا تھا, نہیں جلایا تھا, تو حضرت ابو مسلم خولانی کو بھی آگ نے نہیں جلایا. بتانا یہ چاہتا ہوں ابو مسلم خولانی اگر اس وقت رائے نہ پڑتے سوچتے تو پھر تو بڑی بات تھی, لیکن کہا جو میرے نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے میں اس کی بات سننا بھی گوارا نہیں کرتا ہوں. اور اگر نبی کی عظمت کے لیے تختائے دار نبی بولنا پڑے تو ہم نبی کی عظمت کا نعرہ سولی پہ چڑھتے ہوئے بھی لگا رہے ہیں. جہاں پیار ہو, جہاں عشق ہو, وہاں دلائل نہیں دیکھے جاتے, نہیں دیکھے جاتے, وہاں کسی کی باتوں میں نہیں آیا جاتا. آج کے بعد اگر کوئی کہے میلاد جائز ہے یا نہیں, آپ کہا کرو اگر جی چاہتا ہے تو منا, نہیں تو ہمارے آڑے نا. میں کہتا ہوں سن اگر ختم قرآن میں جلسہ ہو وہاں تم لائٹنگ بھی کرتے ہو. کیا بولو ذرا سبحان اللہ. ختم قرآن میں جلسہ ہو وہاں لائٹنگ بھی ہوتی ہے, وہاں مٹھائی بھی ہوتی ہے, وہاں چراغا بھی ہوتا ہے, وہاں جھڑیاں بھی ہوتی ہیں, وہاں ساؤنڈ بھی ہوتا ہے, وہاں سب کچھ ہوتا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہا جی قرآن کی عظمت بیان کرنے کے لیے. تو میں نے کہا اگر قرآن کی عظمت بیان کرنے کے لیے یہ سب کچھ جائز ہے تو نبی کی عظمت بیان کرنے کے لیے بدل جاؤ. آپ سے زیادہ چاہتا ہوں توجہ سے. صحابہ کرام نے تو یہ بیان نہیں لکھا تھا کہ